عظم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس حوالے سے جو مقصد حیات ہے دنیاوی وہ ہے امتحان۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے یہ موت و حیات کا سلسلہ کیوں پیدا کیا؟ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ بلا یبلو اسی سے ابتلا کا لفظ بنا ہے، باب افتعال، امتحان لینا ہے، اس میں آزمانا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ جانچے تمہیں، پرکھے کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ پھر یہی بات جو ہے بہت اور شاندار انداز میں سورہ کہف میں آئی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اس زمین پہ جو کچھ ہم نے بنایا ہے اس کا سنگھار ہے، زینت ہے۔ کھیتی لہلہا رہی ہے، آپ دیکھیے کاشتکار کا، کسان کا دل جو ہے باغ باغ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس کی محنت، اس کی بہت بڑا محل آپ نے بنایا، بہت اچھا لگتا ہے آپ کو۔ وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، جتنا جتنا یہ دجالی زمانہ آ رہا ہے ہم پر، اتنی ہی زندگی زیادہ پرکشش، زیادہ اٹریکٹیو۔ امریکہ میں جا کر دیکھیے، آدمی مبہوت ہو جائے گا۔ فرمایا ہم نے اس کو اس کی آزمائش اور زمائش بنا دیا ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اس کے حسن کے گرویدہ ہو کر رہ گئے یا نہیں، ہمارے جلال و جمال سے اپنا تعلق قائم کر کے ہمارے طالب بنے، دنیا کے طالب نہیں بنے۔ یہ امتحان ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ رخ روشن اللہ کا ہے، اور یہ ایک سراب ہے لیکن ہے بہت کشش والا۔ جہاں بھی آپ جائیں گے ویسٹ میں، آپ دبئی میں جا کر آدمی ہوش و حواس میں قائم نہیں رہتے انسان، کس قدر پرکشش ہے۔ زندگی کا امتحان کتنا سخت ہو گیا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جتنی یہ پرکشش ہوگی اتنے ہی آپ کے گم ہو جانے کا امکان زیادہ ہوگا۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا سے بالاتر ہو کر رہتا ہے۔ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں۔